بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ دین اسلام اللہ رب العزت کے ان احکام کا نام ہے جو اس نے اپنے حبیب پاک نبی العرب والعجم فخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور اپنی کتاب قرآن مجید کے واسطہ سے ہم تک بھیجے ہیں۔ احکام خداوندی عقائد سے بھی متعلق ہیں اور عبادات سے بھی، معاملات سے بھی اور معاشرت سے بھی، تجارت سے بھی اور زراعت سے بھی، ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی، جسم سے بھی اور مال سے بھی۔ غرض یہ کہ انسانی زندگی کا ہر شعبہ اور ہر گوشہ ان احکام خداوندی میں جکڑا ہوا ہے۔ صرف مسلمان کا بیٹا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ ان احکام و مسائل کا جاننا ہر شخص پر فرض ہے۔ جو امیر و غریب کے فرق کے بغیر سب کے لیے برابر اور ضروری ہیں۔ مثلاً عقائد کا درست ہونا اور نماز، روزہ، وضو، غسل، حرام حلال کا جاننا۔ پھر اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ و حج کے مسائل معلوم کرنا فرض ہوگا۔ عورتوں پر عورت کے مخصوص احکام کا جاننا لازم ہوگا۔ تاجر کو تجارت کے احکام اور کاشتکار کو زراعت، کھیتی کرنے کے احکام سیکھنا ضروری ہوگا۔ آج کل کے مسلمان اکثر نام کے مسلمان ہیں، اسلام کو نہ خود سیکھتے ہیں نہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا قصور ہے۔ جب علم نہ ہوگا تو کیوں کر عمل صحیح کر سکیں گے اور عقائد کیوں کر درست ہوں گے۔ فخر عالم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس زمانے کے مسلمان اپنی اولاد کو غیر دینی تعلیم دلانے کو فخر سمجھتے ہیں اور اسلامی تعلیم کو عیب جانتے ہیں، حالانکہ فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ او سنۃ قائمۃ او فریضہ۔ علم کہلانے کے لائق تین علم ہے۔ نمبر 1، آیت قرآنیہ کا علم۔ نمبر 2، سنن نبویہ کا علم، عادلۃ وما سوى ذلك فهو فضل، مشکاہ۔ نمبر 3، فرائض دینیہ کا علم، اور ان تین کے علاوہ سب ضرورت سے فاضل ہے۔ دیکھیے، تین علوم کو اصلی علم فرمایا اور ان کے علاوہ دنیا بھر کے علوم کو ضرورت انسانی سے فاضل بتلایا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی اصل ضرورت آخرت ہے اور وہاں کام آنے والے تین علم ہیں جن کا ذکر حدیث شریف میں ہوا، اور ان تین علوم کے علاوہ جس قدر علوم ہیں گو ان سے بعض مرتبہ دنیا کی ضرورتیں نکل جاتی ہیں، مگر چونکہ ان سے آخرت کی کامیابی نہیں ہو سکتی، اس لیے اصل ضرورت سے فاضل ہے۔ اس رسالہ میں ہم نے ارکان اسلام کے متعلق ضروری معلومات اور مسائل جمع کیے ہیں، اس کو پڑھیے، سمجھیے، مسلمانوں کو سنائیے، سمجھائیے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کسی اچھے لائق مستند عالم سے تحقیق کر لیجیے۔